بات کرتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ لگ گئے ہیں, لیکن بات کریں گے کہ ان کیسز سے نکلے گا کیا. اور بھی آج کی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں, جلدی تمام ڈیولپمنٹس پر بات کرتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کے دو کیسز سپریم کورٹ میں لگ گئے ہیں, اور ان دو کیسز میں سے ایک کیس ہے جو عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے اسلام آباد کو رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے اور ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرایا جائے. اس درخواست پہ بہت سماعت میں بہت اہم ریمارکس آئے تھے جسٹس ارباب محمد طاہر کے, لیکن جب فیصلہ آیا تو چیف کمشنر کو کہا گیا کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ بنائیں. تو ظاہر ہے چیف کمشنر جو حکومت کا ایک ملازم ہے اس نے کیا بورڈ بنانا تھا اور کیا ہونا تھا, وہی ہوا جو یہ نظام چاہتا تھا. اور اسلام آباد کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. اب سپریم کورٹ میں ایک تو وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے, دوسرا کیس سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں مقرر ہوا ہے جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی عدالتی احکامات کے باوجود. جو منگل اور جمعرات کی ملاقاتیں ہوتی تھیں ان ملاقاتوں کے نہ ہونے کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. اچھا, اب اس میں جو بینچ ہے جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس مسرت ہلالی, تینوں وہ ججز ہیں جنہوں نے تقریباً تمام فیصلے تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف دیے ہوئے ہیں, جن کے تمام فیصلوں سے موجودہ حکومت نظام سب بہت خوش ہیں ان کے تقریباً تمام فیصلوں سے. اور یہ وہی ججز ہیں جس میں یہ ان میں سے دو جج وہ ہیں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی, جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ وہ جو مکروہ گندا انسان تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے اور بلے کا نشان چھینا تھا. اور یہ تینوں ججز وہ ہیں جنہوں نے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے چھینی تھی. اور یہ وہ ججز ہیں شاہد بلال حسن اور محمد علی مظہر جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے جو درخواست تھی اس میں بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا, اور جسٹس ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ لانے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے. اور بہت کچھ ہے, یہ تو میں نے آپ کو مختصر چیزیں بتائی ہیں. اسی طرح سے اسلام آباد کورٹ میں عمران خان صاحب کے 2 کیسز لگ گئے ہیں. ایک عمران خان صاحب کا القادر کیس لگ گیا ہے جس میں عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں اور ان کی لیگل ٹیم یہ چاہتی ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کی سزا معطلی کے اوپر فیصلہ ہو, پہلے ان کی ضمانت کی درخواست کے اوپر فیصلہ ہو. لیکن جسٹس ڈوگر یہ چاہتے ہیں کہ, اور ان کے ساتھ جسٹس محمد آصف ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم مین اپیل سنیں گے. اور تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ یہ مین اپیل اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ یہ مین اپیل سن کر اور یہ کیا کریں گے کہ یہ عمران خان کی سزا برقرار رکھیں گے القادر کیس میں, اور جب سزا برقرار رکھیں گے اس کے بعد ہم نے آئینی عدالت جانا ہے تو آئینی عدالت بھی ٹھپا لگا دے گی. دوسرا جو سماعت کے لیے خالد چودھری صاحب بہت ایکٹیو رہے, جو عمران خان صاحب کے وکالت نامے دستخط نہیں ہونے دیے جا رہے, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کل ہی یہ ججز جو ہے وہ سماعت کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ایک خط, یہ شاید انہوں نے پہلے لکھا تھا, دوبارہ یہ سامنے آیا ہے, اور یہ بہت اہم, یہ ایک خط نہیں ہے, یہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر ایک چارج شیٹ ہے. اور یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم جو کہ خود خاتون ہیں ان کو ایک بتانے کی ایک اور ناکام کوشش ہے کہ آپ کے ناک تلے انسانی حقوق کی کس طرح سے پامالیاں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, اور یہ ساری باتیں. اور یہ خط اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں ایک تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا ہے کہ اس وقت جو خواتین قیدی ہیں ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم کو کہ آپ خواتین کو, جو خواتین سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک کمیشن بنائیں, آزادانہ تحقیقات کروائیں, اور یقینی بنائیں کہ ان کے کیس سننے والے جج کسی خوف یا لالچ یا کسی دباؤ کا شکار نہ ہو, بلکہ وہ اپنے حلف کے مطابق فیصلے دیں. ظاہر ہے اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ناممکن ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو خواتین قیدی ہیں اور بزرگ ہیں, بیمار ہیں, معذور افراد ہیں, ان کے لیے قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا ہے کہ جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 ہے اس کی جو ضمانت کے حوالے سے ہے اس کا مساوی طور پہ اطلاق نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ خواتین قیدیوں اور زیر حراست افراد کے ساتھ سلوک کے حوالے سے بین الاقوامی معیارات کی پاسداری کی جانی چاہیے. پھر انہوں نے لکھا کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں, چاہے وہ بشری بی بی صاحبہ ہوں, عالیہ حمزہ ہوں, سنم جاوید, فلک جاوید, رائے فردوس رائے, ان کو طویل قید, بار بار گرفتاریوں اور قانونی ریلیف سے محرومی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 76 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر سے صحتیاب ہونے والی مریضہ بھی ہیں, تقریباً 3 سال سے جیل میں ناحق قید ہیں. چادر کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. خواتین اور ان کے اہل خانہ کی تضحیک کی گئی ہے, انہیں ہراساں کیا گیا ہے, ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان کی مسلسل حراست فوری عدالتی جائزے کی متقاضی ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح کے مطلب سلوک کیا جا رہا ہے جو انڈر ٹرائل بھی قیدی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے کیا جا رہا ہے جیسے سزا یافتہ مجرم ہیں. تو بہرحال یہ ان کا ایک بڑا طویل خط ہے جس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور کہ یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جی اگلی خبر وہ یہ ہے کہ اب طارق عزیز صاحب 92 نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد سے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار جو ہیں ان کو شاید وزیر خارجہ سے ہٹا دیا جائے اور محسن نقوی کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے.
اور ہاں اسحاق ڈار کو شاید وزیر خزانہ جو ہے وہ بنا دیا جائے، ویسے بھی وہ آپ کو پتا خزانہ بہت ایکٹیو ہے، اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو بالکل ہٹا دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو محسن نقوی ہیں یہ جب وزیر خارجہ بن جائیں گے تو پھر رانا ثناء اللہ یا اعظم نذیر تارڑ جو ہے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے ایک خبر دی ہے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے سمدی جو ہیں ان کی سیٹ خطرے میں ہے، اور دیکھتے ہیں والی چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے مریم نواز کے خلاف جو فیصل واڈا کی گفتگو تھی وہ دنیا نیوز نے جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا سے ہٹا دی ہے۔ ایک اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی دنوں سے کہ جو جسٹس یحییٰ خان ہیں جن کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس لگایا گیا تھا، اور جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو وہ کام ان کے دور میں ہوئے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ، بے گناہ قیدیوں کے ساتھ مطلب نہیں ہوا تھا وہ سب کچھ قاضی کے دور میں بھی جو جسٹس یحییٰ خان کے دور میں ہوا ہے۔ تو جسٹس یحییٰ خان نے اب ایک اور حرکت کی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں ان سے ایک کمرہ دیا ہوا تھا سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو، وہ کمرہ ان سے خالی کروا لیا ہے، سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے ان کا، اور ان کو اب سپریم کورٹ میں بھی سختی کر دی ہے۔ اور ظاہر ہے جب آپ انصاف کر رہے ہو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کی چیزیں سامنے آنے لگ جائیں تو آپ یہ وہی نون لیگ سٹائل، شریف خاندان سٹائل کہ میڈیا پہ خبریں روک دو تو ایسے سمجھو کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے اب ایک وسیم ملک صاحب نے یہ ویڈیو بھی جاری کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے گرین بیلٹ ہے وہاں پہ جو پارکنگ کے ساتھ گرین بیلٹ ہے وہاں پہ انہوں نے رپورٹرز روم جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ عثمان بٹ بڑے اچھے کرائم رپورٹر اسلام آباد کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک اسلام آباد پولیس کے 1500 اہلکار اور افسران جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ڈیوٹیز دے رہے ہیں، اور جس وجہ سے جو اسلام آباد ہے وہاں پہ ناکوں پہ رش بڑھ گیا ہے۔ شہری جو ہیں وہ پولیس کے افسران کے پیچھے دھکے کھا رہے ہیں کیونکہ افسران یہاں ہیں ہی نہیں، تو اس لیے سینکڑوں درخواستیں جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ ہیں کہ جب پولیس افسران آئیں گے تو وہ درخواستیں جو ہیں وہ حل ہوں گی۔ ایک اور خبر فہیم اختر ملک صاحب نے دی ہے کہ تحریک انصاف کے بعد تحریک لبیک جو ہے اسے بھی انتخابی نشان سکندر سلطان راجہ چھیننے جا رہے ہیں، اور آج جب دلائل کے دوران جو تحریک لبیک کے وکیل ہیں انہوں نے جب ان کا نام ہے سجاد اکبر عباسی، انہوں نے جب ثانیہ مریدکے کا ذکر کیا تو اس پہ انہوں نے کہا جناب سکندر سلطان راجہ نے کہ آپ سیاسی باتیں نہ کریں، یعنی آپ جو ہے وہ ثانیہ مریدکے جو ہے وہ ایک سیاسی واقعہ سیاسی بات ہو گئی ہے، اور وہ کیونکہ بتا رہے تھے کہ ہماری قیادت جبری طور پر گمشدہ ہے، تو جب وہ ہے نہیں تو کیسے ہم ان سے پاور اٹارنی لے کر آئیں، لیکن پہلے سے جو سسٹم بنا ہوا تھا اس کے تحت ہم کانٹیسٹ کر سکتے ہیں اور وہ ساری چیزیں، لیکن بہرحال کون سنتا ہے یہاں پہ۔ ایک اور خبر یہ روزنامہ دنیا میں سجاد کاظمی صاحب اور بلال چودھری صاحب کی خبر ہے، قسمت خان زمری صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے کہ پنجاب نے صحت اور تعلیم کا بجٹ بڑھانے کے بجائے اس پر چھری پھیر دیا، اور ان رپورٹرز کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں صحت اور تعلیم کے محکموں کے بجٹ میں مجموعی طور پر 232 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے۔ 232 ارب روپیہ پنجاب میں صحت اور تعلیم کے اخراجات میں کمی کر دی گئی ہے، اندازہ لگائیں۔ اسی طرح سے وفاق میں اعلیٰ تعلیم اور صحت کے لیے رکھا گیا ہے 71 ارب، اور جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے جو لوٹے بنے ہیں ایم این اے ان کو جو فنڈ دیا جا رہا ہے مختلف اسکیموں کے لیے اس کی رقم 80 ارب سے زیادہ ہے۔ تو آپ ترجیحات دیکھ لیں کہ وفاق میں تعلیم اور صحت کے لیے جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے 71 ارب، اور ایم این ایز کو نوازنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے ایم این ایز کو یہ جو فنڈ کیا جاتا ہے یہ کتنا خرچ ہوتا ہے اسکیموں کے اوپر اور کتنا ان کی جیبوں میں جاتا ہے، اور اس کا مقصد جو ایک پرسپشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ اصل میں ان کو ایک رشوت ہوتی ہے جو دی جاتی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں تو یہ آپ 1-1 ارب روپیہ لیں اور 50-50 کروڑ روپیہ لیں اور آپ ٹھیک ہے آپ چلیں آگے اور بس ٹھیک ہے۔ تو کوئی ان کو آڈٹ اس طرح سے نہیں ہمیں نظر آتا۔ پی ڈبلیو ڈی والوں نے ایک بار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ آج ڈان نے یہ خبر لگائی ہے منور عظیم صاحب نے کہ اسلام آباد میں 5 ماہ کے دوران، پچھلے 5 ماہ کے دوران چوری اور ڈکیتی لوٹ مار کے 2600 واقعات ہوئے اور تقریباً 1.3 ارب روپے سے زائد کی جو ہے وہ چیزیں چوری ہوئی ہیں۔ 2600 واقعات 5 ماہ میں، اور یہ صرف جو پرائیویٹ ڈاکو ہیں ان کے ڈکیتیوں کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ سرکاری کی بات نہیں ہو رہی۔ 2600 واقعات، اور اس میں 2 ماہ تو وہ ہیں جب اسلام آباد میں ہائی الرٹ تھا کہ امریکہ ایران کے جو ہیں وہ یہاں پر مذاکرات ہونے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، ہم آئی ایس آئی کے افسران کی موجودگی میں قانون سازی کرتے تھے۔ شبر زیدی صاحب کا ایک بیان میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن والے انکل سے کہیں کہ آپ نے ہماری بہت تعریفیں کر لی ہیں، اب ہمیں 10-20 ارب ڈالر بھی دیں کیونکہ ہمارے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یا واشنگٹن والوں سے کہیں کہ مکے مدینے والوں سے کہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں، اور کہ اگر مکے مدینے سے پیسے آئیں گے تو وہ بابرکت بھی ہوں گے۔ پیٹرول کے حوالے سے یہ عاطف شرازی صاحب کی خبر ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں جو ابھی 3-4 دن پہلے رد و بدل کیا گیا تھا اس کے باوجود فی لیٹر جو پیٹرول ہے اس کے اوپر 151 روپے 88 پیسے جو ہے وہ مختلف ٹیکسز اور لیویز جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں۔ 151 روپے
آپ جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو 1 لیٹر جب آپ ڈلواتے ہیں تو اس میں سے 151 روپیہ سیدھا سیدھا وفاقی حکومت کو چلا جاتا ہے. تو یہ ہے جہاں پہ صورتحال. لیکن عالمی مارکیٹ میں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آئل پرائسز آ گئی ہیں، لیکن ہماری حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام بھی چل کر رہی ہے، اپوزیشن کا کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے وہ حکومت کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ کھل کر اور سر عام عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. ظاہر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، عدالتیں ساتھ ہیں، میڈیا ساتھ ہے، الیکشن کمیشن ساتھ ہے، پورا نظام ساتھ ہے، طاقت ساتھ ہے، بندوق ساتھ ہے. اپوزیشن سامنے مزاحمت کر نہیں رہی، عوام سوال کرتی نہیں ہے، عوام باہر نکلتی نہیں ہے. تو مزے لگے ہوئے حکومت کے. مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ایسا پنجاب ہم چاہتے ہیں جہاں کسی کو شکل یا پیدائشی فرق کی بنیاد پر کمتر نہ سمجھا جائے. اسی طرح سے اساتذہ کے جو اساتذہ کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اور پینشنرز نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا. ایک مزاحیہ خبر بھی سن لیں، بجٹ عوام دوست نہیں ہے، ایم کیو ایم نے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ معاشی بہتری کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو شہباز شریف صاحب نے ریلیف بجٹ پیش کیا ہے. اسی طرح سے تنویر ہاشمی صاحب کی خبر ہے کہ بجٹ میں الیکٹرانک سگریٹ مہنگے، جبکہ عام سگریٹ جو ہے وہ سستے ہونے کا امکان ہے. ظاہر ہے سگریٹ سستا کریں تاکہ لوگ زیادہ پئیں، لوگوں کے پھیپھڑے تباہ ہوں، بیماریاں لگیں، دل کا مرض ہو، بیمار ہوں، صحت ان کی تباہ ہو، اور سگریٹ مافیا کو فائدہ ہو، کرتے رہیں جناب. اسی طرح سے وزیر اعظم نے بھی اپنی جو مالیاتی ٹیم ہے اس کو بہت خراج تحسین پیش کیا ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست جو ہے وہ بجٹ پیش کیا ہے. ایک اور خبر جی، بجٹ میں بہت ساری چیزیں مہنگی ہونی ہیں بجٹ پاس ہونے کے بعد، جن میں سے کیمرے بھی مہنگے ہو جائیں گے. تو میں نے یہی عرض کیا کہ پاکستانیوں کے لیے تو بری خبر ہے، کیونکہ کیمرے آپ کو پتہ ہے ہر جگہ لگانے ہوتے ہیں، ججز کے بیڈ روم تک کیمرے لگنے ہوتے ہیں. تو یہ کیمرے جب مہنگے ہوں گے تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی ہر جگہ لگنے ہیں، تو یہ بھی عوام کو نقصان ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر تیسرا بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. یہ ہے صورتحال، اور ترجیحات دیکھیں کہ پنجاب اور وفاق میں تعلیم کا بجٹ آپ دیکھ لیں. اسی طرح سے ایک مزاحیہ خبر، اور ایک نون لیگ کے رہنما ہے سردار ظہور اقبال فرانس کے، انہوں نے کہا کہ فرانس کے سیاستدان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی سے بہت متاثر ہیں. فرانس کے سیاستدانوں کی خواہش ہے کہ مریم نواز شریف فرانس کا دورہ کریں. میں جلد ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو فرانس اور یورپ کا دورہ کرنے کی باقاعدہ دعوت دوں گا. بنگلہ دیش 1971 میں الگ ہوا. بنگلہ دیش کی معیشت پہلی بار $500 ارب کی حد کو عبور کر چکی ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ بہترین قومی مفاد میں ہم نے بجٹ کے فیصلے کیے ہیں. حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ صوبوں کی جانب سے وفاق کو گرانٹ دینے کے بعد صوبوں میں تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی ضروریات میں رکاوٹ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ صوبے وفاق کو گرانٹ دینے جا رہے ہیں. پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 44% جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. تو حسان نیازی صاحب کا آج بھی کیس تھا، ایک اور تاریخ، ایک اور مہلت، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، لیکن حسان نیازی صاحب کا کیس آگے نہیں بڑھ پایا. آزاد کشمیر پہ میں نے بڑی ڈیٹیل بات کرنی ہے، اس پہ چلیں ہم ذرا نیکسٹ ویڈیو میں بات کر لیں گے. لیکن مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر جو ہے وہاں پہ سٹیٹس کو برقرار ہے، لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. بارش کے باوجود خواتین، بچے، بزرگ، نوجوان سب دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کشمیری پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے تمام تر جو ان کو دھمکیاں چمکیاں دی گئی ہیں ان کو انہوں نے اٹھا کے اور کھائی میں پھینک دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی دھمکی میں، کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، اور وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تعداد ان کی بڑھ رہی ہے. اسی طرح سے مکمل تقریباً بازار بند ہیں اور سٹیٹس کو برقرار ہے. دونوں جو ہے وہ کشمیر کے لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور حکومت بھی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. البتہ کشمیریوں نے مذاکرات کے لیے نئی شرائط جو ہیں وہ رکھنی ہے. وہ شرائط میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.